یقیناً نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ غور سے سمجھیں، نماز کے بیچ میں نا آپ وہ والے تمام تر معاملات کو، اگر نماز میں جو بھی خیال آتا ہے وہ اصل میں آپ کی اوقات ہوتی ہے، یاد رکھیے آپ وہ ہیں بس۔ واقعی الصلاۃ، نماز قائم رکھ۔ اب اس وقت تک نماز 5 وقتہ تو نہیں آئی تھی، لیکن رات کی نماز کو ہلکا کر کے، پہلے تو یہ تھا وہی رات کی نماز 1/3 یا نصف یا 2/3، یہ اونچا درجہ ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کچھ کمی کر کے صبح اور شام کی نمازوں کا، فجر اور عصر کی، تو نماز کو قائم رکھو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ اب کون سی نماز روکے گی؟ ہماری نماز نہیں روکتی۔ کیوں نہیں روکتی؟ ہماری نماز کی روح موجود نہیں۔ روح تو کیا دور آئے گی، ہمیں تو یہی پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اٹس اے پیرٹ لائک ریپیٹیشن، یاد ہے بس پڑھ دیا جلدی سے جلدی کیا ہو، اللہ کا خیر سنو۔ اور چونکہ اس وقت اس کا آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لہذا خالی ذہن تو رہ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں سب مسائل آ جائیں گے، دکان میں فلاں چیز کم ہو گئی تھی، مجھے خرید کے لانی تھی، فلاں معاملہ یہ تھا، فلاں جو ہے جو افسر نے وہ فائل کے بارے میں کہا تھا وہ ابھی تک تلاش نہیں ہو سکی ہے، وہ کرنی ہے۔ اس لیے کہ دماغ جو ہے خالی نہیں رہ سکتا۔ جب آپ کا دماغ نماز کے اندر انوالوڈ نہیں ہے تو ویکیوم رہ نہیں سکتا اس دماغ میں، پھر وہ چیزیں آپ کیا ہیں، اسی کے اوپر آپ کھڑے ہو کر زبان آپ کی پڑھ رہی ہوگی اور دماغ کہیں اور ہوگا۔ ایک تو وہ ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ ہتھ کارول اور دل یارول، یہاں یہ ہے کہ زبان نماز کی طرف اور دماغ اپنے دھندوں کی طرف، تو وہ نماز کیا اثر کرے گی؟ لیکن نماز کی روح موجود ہو، اس میں حضور ہو کہ میں کھڑا ہوں اللہ کے حضور میں، سجدہ کرے تو محسوس کرے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ یہ کیفیت نماز کی ہے، تو یقیناً وہ انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضائے عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضائے عمری نہیں کرے گا، 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دیں تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا، باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضائے عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت موقدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو،
اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے. تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی. اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت موقدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دی ہیں، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکھتے پڑھا کرتے تھے. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، اور 3 وتر الگ سے سنت ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھیں. تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی. 2 رکھتے اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں، اور وہ عشاء کے وتر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں. مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں. تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی. باقی جو وتر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. جو پرانی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں آپ نے وتر بھی قضا کرنے ہیں. البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وتر قضا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو وتر کی ایک تاکید ہے، لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں، اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. یہ کافی. سر نماز میں مطلب کہ نا وہ جو صحابہ کرام کو لذت آتی تھی وہ کس طرح ہمیں ملے؟ یہ دیکھیں عمار، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے نا ایک دفعہ عمر خطاب کی کیسی حدیث پڑھی، اس کے بعد میرا پرسپیکٹو بدل گیا. غور سے سمجھیں اس بات. جی. عمر خطاب نے نماز میں جماعت کرا تھے، امیر المومنین ہے، مسجد نبوی میں جماعت کرائی، سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی پیچھے مڑے اور عبد الرحمن بن عوف کو کہا، یا صحابی کا نام بول رہا ہوں، بہرحال پورے گروپ کو کہا کہ یمن کے رباط پہ فوج میرا خیال ہے میں نے کب بھیجی. سلام پھیرا ہے اور پیچھے مڑ گئے. صحابہ نے پھر ایسے سارے لایا کہ کیا امیر ملا ہمیں کہ نماز میں بھی امت کے اسٹیبلشمنٹ، یہ نماز کے اندر بھی انتظام کر رہا ہے پوری امت. اب جیسے ہی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، آل آف سڈن جیسے لہر آئی اور سمندر، بحر اوقیہ نیوز کی، بحر الکاہل کی ایکچولی، بڑے بڑے کہ یہ کیا. پھر میں نے تفصیل نہ صرف پوچھی بلکہ پڑھی کہ نماز میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا صحابہ کس دن کی، اور کیا کیا ایگزامپلز ہیں. تو غور سے سمجھیں، نماز کے بیچ میں نا آپ وہ والے تمام تر معاملات کو، اگر نماز میں جو بھی خیال آتا ہے وہ اصل میں آپ کی اوقات ہوتی ہے، یاد رکھیے آپ وہ ہیں، بس آپ کا ذہن ادھر، وہ آپ کا دین ایمان وہ ہے. تو نماز میں اگر آپ کو اسلام کے اور مسلمانوں کے اور امہ اور بگر پرابلمس کے سلوشن سوچ رہے ہیں، آپ اپنا پرابلم کا سلوشن سوچ رہے ہیں جو کہ آپ کو اللہ تک لے جائے، جو بھی سوچ رہے ہیں، تو یہی ہے، یہ نماز یہی ہے کہ نماز آپ کو دنیا سے ہٹا کے اسلام میں داخل کر دے. اسلام کا کوئی بھی ایلیمنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جو کہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہو یا آپ لانا چاہ رہے ہو، تو صحابہ سے صاف ثابت ہے. ہمیں جو امپریشن دیا جاتا ہے کہ صحابی نماز میں جاتا ہے اور ڈائریکٹ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں جا کے بیٹھتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ زہد کا الگ عالم ہے. مگر اسلام کو دنیا کے اندر کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ اپنی پوزیشن اور پلیسمنٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی وہی کام ہے. نماز میں آپ دنیا سے الگ ہوتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اسلام کے کسی بھی شعبے میں داخل ہو گئے آپ، تو صحابہ سے ثابت ہے. آئی ہوپ کہ میں نے اینگل بدل کے آپ کو اس نص کے اوپر ہی جواب دے، جس نص سے آپ نے سوال کیا ہے دماغ کی، کہ نماز میں وہ والی دنیا کہاں سے دیکھوں. تو میں عمر خطاب سے اوپر تو کوئی نام نہیں ہے نا ہمارے ذہن میں. ان کی نماز دیکھیں، ان کی نماز کیا ہے. اب میرے پاس ہے ایک نماز کی ایگزامپل، میں نے پڑھی ہے کتاب چاہ، اور وہ علی بن ابی طالب اور ابو ذر غفاری، ابو درداء، ان کی نمازوں کے اوپر انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہوا ہے. ایکچولی میرے پاس ایک اور صحابی کا نام بھی ہے، انہوں نے بہرحال یہ آپ ہمیں نا وہ ایک تصرف کے تھرو زہد کی جو ڈیفینیشن آتی ہے، اور وہ اسپرچول جرنی جو علی بن ابی طالب کی تھی، کہ وہ ان کو ظاہری طور پہ ایسا لگتا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جسم آپ دنیا میں نہیں ہے، تو علی بن ابی طالب نماز پڑھ. جی بالکل ٹھیک ہے. سر اصل میں یہ سوال وہ بھی ہم اس، میرا خیال آپ اس اوج کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، تو وہ تو پھر جس طریقے سے علی بن ابی طالب پکے ہیں نا، پکے پورا ذہن سوچ
बिहेवियर्स, एट्रीब्यूट सारे, इल्म, तो उसके बाद वो पूरा अमल उनका लाइफ का उसी के ऊपर चलता हुआ, तब कहीं जाके ये बात हुई है। मगर मैं आपको उमर खत्ताब की मिसाल क्यों दे रहा हूँ साथ साथ, और अली बिन तालिब पे क्यों मैंने ये बात इकट्ठी की, वरना मैं वहीं पे रुक जाता भी काफ़ी था, कि हमें दोनों एग्जाम्पल से पता चलता है कि एक इस्लाम के अंदर किस तरीके से, एक मुसलमान इस्लाम के अंदर किस तरीके से ये दोनों कंपार्टमेंट्स को देखेगा, और जैसे ही अल्लाह अकबर किया आपने, आप किसी भी कंपार्टमेंट में दाखिल हो जाए, इस्लाम के इंतज़ामी अमूर या कायनात के इंतज़ामी अमूर, अली बिन अबी तालिब, कायनात के इंतज़ामी अमूर या दुनिया के इंतज़ामी अमूर, जो इस्लाम के दोनों हिस्से। सो मैं जब भी ये सोचता हूँ ना अली बिन अबी तालिब का या उमर खत्ताब का, तो मैं कई दफ़ा एक्टिंग कर रहा हूँ नमाज में भी ना, मैं भी एक्टिंग करना शुरू करता हूँ, ज़ाहिर है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए ना कि एक्टिंग किस चीज़ की, कि मैं वही सोचूं कि इस वक्त क्या चल रहा है, यू नो, इन द अफेयर्स ऑफ उम्मा। नहीं रुकती सोच, कहीं और जाती है, कहीं और जाएगी। फिर बंदे को फिर देखे तज़किया की इससे खूबसूरत क्या ट्रेनिंग हो, जो नमाज है, कि आप नमाज के दौरान ये पता कर लेते हैं कि आप किधर जाते हैं, ठीक है, किधर नहीं जाते ये तो हमें पता है, हम अल्लाह के पास नहीं जाते, मगर किधर जाते हैं तो पता होता है, झटक देते हैं, फिर सज्जा साहब पे सज्जा साहब चल रहे होते हैं कि यार पता ही नहीं चला रकत कौन सी की है। तो हम अगर खाली उसका लॉग मेंटेन करना शुरू कर दें ना कि मेरी सोच किधर जा रही है, आई स्वेयर 2-3 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू थेराप्यूटिकली ट्रेन योरसेल्फ इनटू इस्लाम। सिर्फ वो नोटिस करना शुरू करें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, हाउ बिजी एंड वेयर डू आई गेट बिजी। नमाज पढ़ते ही जितनी जल्दी ज़हन आपका ट्रैवल करता है ना, आम इतना फोकस है कि मैंने चाय का क्या कप उठाया हुआ है चाय का, और चाय पीनी है, पूरी लज्जत आएगी, कोई डी फोकस नहीं होगा मैं पूरी तरह चाय में, मगर और मोबाइल तो पूरी तरह मोबाइल में, लैपटॉप पूरी तरह लैपटॉप में, कपड़े पहनने हर चीज, शीशे के सामने खड़ा हूँ, एक बाल का नाम रखा हुआ है मैंने, इतना फोकस नहीं आउट। नमाज में बैठते ही खड़े होते ही अचानक नमाज से आउट। आप खुद सोचे शैतान कितना क्लियरली नजर आता है हमें कि कहीं और शैतान नहीं आएगा, मगर नमाज में सबसे पहले आपके दिमाग को आउट करेगा। गौर से समझे इस बात को। सो आपने ये देखना है मुझे कहाँ लेके जाता है मेरा नफ्स या शैतान, किन हवाओं में उड़ाता है मुझे, हमें भी तो देखें किन दुनियाओं में लेके जाता है। तो आपको जब पता चलना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ओके, दीज आर द, उसकी सोर्सेज तो पता होती है ना, कोई पैसों का मसले हैं, कोई हेल्थ के इशू हैं, या दफ्तर के मामला हैं, बीवी बच्चों के मामले, वहीं में कहीं तो जाते हैं आप, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, जो भी चल रहा है। सो ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलेगा कि उम्मत, दुनिया, कायनात और मैं अकेला, मैं और मेरे बीवी बच्चे, या बीवी बच्चे भी बड़ी बात है, दूर की बात है, मैं अपना ही कुछ सोच रहा हूँ, अपने ही मजे सोच रहा हूँ। सो आपको अपनी मैट्रिक्स नजर आती है फिर कि अच्छा मैं किस हिस्से में अभी तक अपने आप को कैद करके बैठा हूँ। सो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि आप अपना पिंजरा देख ली, किस पिंजरे में है, तो मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या, मगर आप मुझे पता चल रहा है। उसके बाद तो समझ आ गई थी कि मैं कैद हूँ कहीं पे, और उसी पिंजरे में एंटर होता हूँ नमाज में जब चलता हूँ, अलग अलग पिंजरे, मगर जाता पिंजरे में ही, तो वो ताला तो खुद तोड़ना पड़ता है ना, कई दफा कुर्बानी देनी पड़ती है यार, इस चीज़ को छोड़ दूँ, ये बार बार नमाज में आती है। लोगों ने गाड़ियाँ इसलिए नहीं ली हुई, घर ने लिए, बताता हूँ क्यों यार, बार बार सोचता था नमाजों में आना शुरू किया। ये मुहावरा है बड़े बड़े जय्यद लोगों का, उलमा का, कि यार अब ये काम नहीं करना, ये नमाजों में आना शुरू हो गया, दुनियावी काम नमाजों में आना शुरू हो गया। यार अब नोटिस करते हैं, लिखते हैं, जांचते हैं, अपने अंदर खोजते हैं, तो पता चलता है ना उनको कि हाँ यार ये तो मेरी नमाज में, ये तो मेरी नमाज के हिस्सा बन गया, जो चीज़ नमाज के हिस्सा बन जाए तो शिरक हो गया। वो तो इस बात डर से कहते हैं ना कि मैं तो इसको अपनी नमाज के अंदर ले आया हूँ, तो फिर नमाज में तो सिर्फ अल्लाह चाहिए ना जी। सो ये एक ऐसा तज़किया है जो कि आपको खुद करना पड़ेगा, जो कि नमाज के अंदर आप नोटिस करें, बनाएं, ज़रा अपनी नमाज को बनाएं, नमाज बनानी पड़ती, लिटरली बनानी पड़ती।